الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 20ویں شب ہے. اس وقت ہم جامع مسجد غوثیہ سعید آباد باب المدینہ کراچی میں حاضر ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک بہت ہی پیارا ضابطہ حیات بیان کیا ہے. ہم اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اسلام اور مسلمانوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ تم تو تجارتی کاروبار میں بہت ہوشیار تھے، تم نے یہ کیا خسارہ اٹھایا کہ اسلام لا کر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت، چند معبودوں کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی. یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 40,000 درہم و دینار کی مالیت کے بزنس کے مالک تھے. آپ ایکسپورٹر تھے، دنیا کے کئی ممالک میں آپ کے تجارتی کام تھے. یہ آپ کی تجارت کا پیمانہ، آپ کی تجارت جو ہے وہ وسیع تھی. دوسرے ممالک میں بھی آپ خرید و فروخت اور تجارت کے آپ کے روابط تھے. اتنا وسیع کاروبار، اتنے بڑے تاجر، اتنے امیر، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ عز و جل اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دین اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. اور آپ جانتے کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ گھر میں سوئی تک نہیں رکھی، پیالہ تک نہیں رکھا، دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ کوئی چیز دیوار میں سوئی وغیرہ بھی اٹکی نہ رہ جائے. پوچھا گیا
کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس وقت یہ عرض کر رہے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، سب کچھ دے دیا. یہاں تک ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور وہ ٹاٹ کا لباس سب کچھ دے دیا، بوری کے ٹاٹ کے لباس میں ہے. کتنا زبردست ان کا توکل تھا اپنے اللہ عز و جل پر، کتنا ان کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور پیار تھا، کتنا ان کو اپنے آقا سے پیار تھا کہ دنیا اور اس کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہمیت دیتے. اور یہ جب اس غیر مسلم نے کلدہ بن امیہ، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے تانے مارے کہ تم نے کتنا خسارے کا سودا کیا، تم تو بڑے دانا تاجر تھے، تم تو بڑے سمجھدار تاجر تھے، تم تو بڑے ذہین تاجر تھے، ہوشیار تاجر تھے، کسی گھاٹے کے سودے کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، کہ تم نے کتنا خسارے کا کام کیا کہ جو ہے وہ امیروں کی دوستی چھوڑ کر غریبوں کی محبت، چند معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت، تو خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا. تب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ سورۃ العصر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے بھی ہے کہ ان کو اس غیر مسلم نے تانا دیا، ان کو اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ان کو کہا کہ تم خسارے میں چلے گئے، امیروں کے تعلقات چھوٹ گئے، ایک غریبوں کے ساتھ تمہاری دوستی لگ گئی، تمہاری تجارت گئی، تمہارا مال گیا، تمہارے تعلقات گئے، تمہاری اپروچ گئی، تمہارے سورسز گئے، تم خسارے میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا، اس زمانہ محبوب کی قسم، زمانے سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف والا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ فرمایا بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. اس نے کہا کہ ابو بکر تم گھاٹے میں چلے گئے، تم خسارے میں چلے گئے. اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اب اس آیت کی تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے. انسان گھاٹے میں ہے. کیا؟ اس کی اصل پونجی جو اس کی زندگی ہے، اس کی جان ہے، وہ اس کی عمر، اس کا راس المال ہے نا، کہ ہر دم گھٹ رہی ہے، گھاٹے میں ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ اپنی اصل پونجی عمر کو کفر، گناہ، غفلت، دنیا طلبی، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے. انسان گھاٹے میں ہے
کس طرح کہ اپنی اصل پونجی یعنی عمر کو کفر میں، گناہ میں، غفلت میں، دنیا طلبی میں، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے، اسے آخرت بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا۔ انسان تاجر ہے۔ توجہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اس مبارک سورت میں کیسا پیارا درس دیا گیا ہے۔ اب اس تفسیر کو غور سے سن لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے مدنی پھول ملیں گے۔ مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تاجر ہے، زندگی اس کی دکان اور اعمال دکان کے سودے ہیں۔ اگر اچھے ہیں یعنی اعمال اگر اچھے ہیں تو ان کا خریدار خدا تعالی ہے اور جنت ان کی قیمت، اور اگر اعمال برے ہیں تو شیطان خریدار ہے۔ اگر اعمال، یہ دکان ہے نا، دکان میں کیسے اعمال کیسا سودا کیسا رکھنا ہے۔ اگر اچھے اعمال اس دکان میں ہوں گے، زندگی اس میں اچھے اعمال ہوں گے تو خریدار اللہ، قیمت ہے جنت، اور اگر اعمال برے ہیں تو شیطان خریدار ہے اور دوزخ ان کی قیمت۔ جیسا سودا ویسے خریدار، جیسا سودا ویسے خریدار۔ اب فرماتے ہیں مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ علیہ کہ شراب کی دکان پر شرابی آئے گا اور تسبیح و مصلی کی دکان پر نمازی خریدار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نیز تھوڑی پونجی کا نفع نقصان بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور بڑی کا بڑا انسان کی زندگی تمام مخلوقات کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے ولایت، قرب الہی، جنت کما سکتا ہے۔ اور کوئی مخلوق جو ہے ان کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ انسان کی جو ہے وہ زندگی تمام مخلوقات کی زندگیوں سے افضل ہے، قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے ولایت، قرب الہی، جنت کما سکتا ہے۔ اور فرماتے فرشتے اور جنات، جانوروں کی زندگیاں ایسی نہیں، لہذا اگر انسان نفع کمائے تو غوث و کتب بنے۔ اس سودے میں، اس دکان میں، اس تجارت میں انسان تاجر، زندگی دکان، اعمال سودا۔ فرماتے کہ اگر اس سودے میں نفع کمائے تو غوث و کتب بنے، اور اگر اس سودے میں نقصان اٹھائے تو دوزخ میں جوتے کھائے۔ اب بالکل واضح ترین درس آ رہا ہے کہ انسان تو نے نفع کا سودا کمانا ہے یا نقصان کا۔ اگر نفع کمائے گا تو نفع کا بدلہ غوث و کتب بنے، قرب الہی پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنے، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے فضائل بیان کیے، کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا، کہیں فرمایا واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور کہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے قرآن پاک میں یہاں تک اعلان فرما دیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے، فرمایا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو عطا کر کے اس زندگی کو گزارنے کا انداز بھی عطا فرما رہا، اور فرمایا آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر اب آگے اس کی تفسیر میں وضاحت ہو رہی ہے کہ نقصان میں کون ہے، خسارے میں کون ہے۔ اب مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے لہذا آیت بالکل حق ہے کہ انسان بڑے ہی خسارہ میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی یہ خسارے میں نہیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے خسارے کا ذکر کر کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں کلاسیفیکیشن کر دیا، ان کو الگ کر لیا،
آدمی گھاٹے میں تو ہے، انسان خسارے میں تو ہے، آدمی گھاٹے میں تو ہے، انسان ضرور نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو یہاں الگ کر دیا۔ یعنی خسارے میں وہ ہے جو بے نمازی ہے، خسارے میں وہ ہے جو سود خور ہے، خسارے میں وہ ہے جو رشوتوں کا لین دین کرنے والا ہے، خسارے میں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، خسارے میں وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، خسارے میں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خسارے میں وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انکار کرتا ہے، خسارے میں وہ ہے جو اسلام کی نورانیت سے دور ہے، خسارے میں وہ ہے جو نیک اعمال سے دور ہے، خسارے میں وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو شرابی ہے، جو خائن ہے، جو مسلمانوں کے حق دباتا ہے، جو مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خور، حاسد، وعدہ خلافی کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، فرمایا گھاٹے میں وہ ہے، خسارے میں وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے بن گئے۔ وہ غیر مسلم نے تانا دیا تھا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ابو بکر تم گھاٹے میں، اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہاں بیان کر دی اور اس کافر کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایک گھاٹے میں کون ہے یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ گھاٹے میں کون نہیں ہے، کہ باقی لوگ تو گھاٹے میں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ابو بکر تم گھاٹے میں، اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہاں بیان کر دی اور اس کافر کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایک گھاٹے میں کون ہے یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ گھاٹے میں کون نہیں ہے، کہ باقی لوگ تو گھاٹے میں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ نقصان میں نہیں بلکہ نفع میں ہے۔ اولئک هم المفلحون، پھر جیسا ایمان قوی ایسا ہی نفع زیادہ، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا نفع زیادہ، یہ نفع میں ہے کہ سودا ان کا اچھا ہے، ان کے اعمال اچھے ہیں اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی نفع زیادہ۔ اور فرماتے کہ اس نفع کا مزہ شہید کربلا سے پوچھو، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر سب کچھ کما لیا۔ دنیا کو لوگ سمجھتے نا، دنیا کو ہمارے یہاں نفع اور نقصان کا کانسیپٹ الگ ہے، اب قرآن پاک سے ہمیں کانسیپٹ ایک الگ مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں زندگی کا کانسیپٹ الگ ہے، قرآن پاک سے زندگی کا کانسیپٹ الگ مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں عزت کا کانسیپٹ الگ ہے، قرآن پاک میں عزت کا کانسیپٹ الگ مل رہا ہے۔ ہمارے ہاں نفع نقصان کا کانسیپٹ الگ ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں ایک بچہ پڑھتا ہے، اچھی پوسٹ پہ جاتا ہے، اچھی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اچھی جاب پہ چلا جاتا ہے، اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، اچھا مال کمانے لگ جاتا ہے، دنیا بڑی اس کے پاس آئی، مال آیا، جائیداد آئی، منصب آیا، عہدہ آیا، اپروچ اس کے ساتھ بڑے سورسز اس کو مل گئے، بڑے تعلقات اس کو مل گئے، بڑا اس کے رابطے بڑھ گئے، بڑے اچھے بزنس میں چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں اس کو بڑے ایکسپورٹر مل گئے چند ایک، اس کو بڑی بزنس میں جو بڑی ترقی مل گئی، ہم کہتے ہیں ہی از اے سکسیسفل مین، یہ کامیاب ہے، یہ بڑا کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں مال، ہمارے یہاں دنیا، ہمارے یہاں جائیدادیں، ہمارے یہاں منصب، ہمارے یہاں اپروچ، اس کو ہم پریورٹی دیتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کامیابی، اسے سمجھتے ہیں نفع، اسے سمجھتے ہیں فائدہ، اسے سمجھتے ہیں کامیابی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہاں واضح کر دیا انسان گھاٹے میں ہے مگر ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ اس نفع کا مزہ شہید کربلا سے پوچھو، سب کچھ لٹا کے سب کچھ پا لیا۔ صوفیہ فرماتے کہ غافل کے ہر سانس پر
عمر گھٹ رہی ہے، جیسے سوراخ والے گھڑے کا ہر قطرہ بہ کر برباد ہو رہا ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات، سوراخ والا گڑھا، گڑھے میں جس میں پانی رکھا جاتا ہے، سوراخ والے گڑھے کا ہر قطرہ بہ کر برباد ہو رہا ہے اور گھڑا خالی ہو رہا ہے، لیکن مومن صالح کا ہر سانس خزانہ الہی میں جمع ہو کر بڑھ رہا ہے۔ مومن صالح نیک مومن کا ہر سانس یہ خزانہ الہی میں جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، جیسے کرا انبیک سے عرق کے قطرے ٹپک کر بوتلوں میں جمع ہو کر بیماروں کے لیے شفا اور پنساری کے لیے نفع کا باعث ہے۔ اسی لیے ان شہداء ان سانسوں کے ختم ہونے پر مرتے نہیں، بلکہ ابدل آباد کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کا نفع بندگی ہے، ورنہ شرمندگی۔ اگر فرشتے جنات وغیرہ بھی مومن ہیں، اگرچہ وہ بھی مومن ہے، مگر یہاں انسان مومن ہی مراد ہے، کیونکہ جنت صرف انسان کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ چیز اظہر من الشمس ہے کہ ایمان والا جو نیک مومن ہے، متقی مومن صالح جو ہے، یہ خسارے میں نہیں، یہ گھاٹے میں نہیں، یہ نقصان میں نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ اس کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، فائدے کا ذریعہ ہے۔ نقصان میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے، نقصان میں وہ ہے جو نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم دنیا کرتے ہیں۔ اور پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں سے ہمیں زندگی کی حقیقت کا ایک نیا رنگ مل رہا ہے۔ جیسے وہ مفتی صاحب نے امام عالی مقام شہید کربلا سید الشہداء امام عرش مقام کی مثال دی کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، بظاہر دنیا چلی گئی، بظاہر دنیا کا مال و اسباب چلا گیا، حتیٰ کہ جان تک دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن سب کچھ لٹا کے بہت کچھ پا لیا، سب کچھ پا لیا، سب کچھ پا لیا۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ زندگی بندگی ہے ورنہ شرمندگی، کہ بندگی کی جو زندگی یہی اصل زندگی ہے، ورنہ شرمندگی ہے۔ اب قرآن پاک ہی میں ہم غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں مثالیں دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک محبوب تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں کو نہیں سناتے۔ اس آیت سے مراد تفاسیر میں ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے مراد اس میں جو موتا جن کو کہا گیا، مردہ جن کو کہا گیا، اس سے مراد غیر مسلم ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ جو حق دیکھنے کے باوجود پہچانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، لیکن اس کا انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، لیکن ان کا انکار کیا، رد کیا، ان کو تکذیب کی، ان کی جھٹلایا، ان کو حق دیکھنے کے باوجود اس کو پہچانا نہیں۔ کہیں ان کے لیے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ کہیں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں ہے ان کو۔ اور یہاں فرما دیا انک لا تسمع الموتى، ان کو مردہ کہا۔ اب غور کریں، ابو جہل یا کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، چلتا پھرتا نہیں تھا، سوتا جاگتا نہیں تھا، کاروبار نہیں کرتا تھا۔ اب غور کریں، ہمارے یہاں زندگی کسے سمجھا جا رہا؟ نبضوں کے چلنے کا نام زندگی، سرکولیشن بلڈ کا نام زندگی، دل کی دھڑکن کا نام زندگی۔ ہمارے یہاں یہ نظام تنفس ہے نا، نظام صحیح کام کر رہا ہے، اس کے گردے صحیح کام کر رہے، اس کا جگر چل رہا ہے، اس کا جگر کام کر رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کی نبضیں چل رہی ہیں، خون کی گردش جاری ہے۔ اب یہ زندگی، اس کو طبی طور پر ہم کہتے ہیں نا زندگی، لیکن قرآن پاک نے کھاتے پیتے
सोते जागते चलते फिरते अबू जहल को मुर्दा कहा। अब हमारे सामने ये मनाजिर है कि सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम का सर अनवर नेज़े में परो दिया गया, सर तन से जुदा हो गए। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा जिस्म से निकाल के चबा दिया गया, इनके जिस्म के जब मुसला कर दिया गया। इनके जिस्मों को हम देखते हैं, जिस्म छलनी है, सर तन से जुदा है, बाजू कटे पड़े हैं किसी के, किसी का जिस्म टुकड़े हुआ है। अब नब्जें चल नहीं रही, खून की गर्दिश रुक गई, सर्कुलेशन ब्लड रुक गया, बज़ाहिर नब्जें रुक गई, लेकिन कुरान पाक ने इन कटे हुए सरों को, इन टुकड़े हुए जिस्मों को, इन मुकद्दस हस्तियों को कुरान पाक ने मुर्दा नहीं कहने दिया, बल्कि फरमाया ये जिंदा है, ये जिंदा है। अब इस्लाम हैज गिवन अस अ न्यू थॉट ऑफ लाइफ, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक नया तस्वर मिल रहा है कि जिसे हम जिंदगी समझ रहे, खाना पीना सोना जागना चलना फिरना, तिब्बी तौर पर मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम इसकी हकीकत की तरफ गौर कर रहे हैं, हम इसकी रूह की तरफ जा रहे हैं कि इस्लाम ने जिस मुकद्दस और पाकीज़ा जिंदगी का तस्वर दिया है, हम उसकी हकीकत में गोता लगाना चाह रहे कि खाते पीते सोते जागते चलते फिरते उन गैर मुस्लिमों को तो कुरान ने मुर्दा करार दिया और इनके सर तन से जुदा है, जिस्म कटे पड़े हैं। लेकिन कुरान कहता है कि कहना तो दूर की बात, गुमान भी ना करना कि ये मर गए हैं। तो यहां से नया तस्वर हयात मिल रहा है कि जिंदगी खाने पीने सोने जागने चलने फिरने कारोबार कर लेने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी मुस्तफा की उल्फत में जानों को कुर्बान कर देने का नाम है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है मुस्तफा की उल्फत में जिसको मौत आई है, और मुझको पीरो मुर्शिद ने बात ये सिखाई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। जिंदगी की हकीकत हमारे सामने आ रही है कि असल जिंदगी तुम जिसे समझ रहे हो वो नहीं है, असल जिंदगी तो उनकी है और उन्हीं के लिए नफे का सौदा है जो ईमान लाए और नेक अमल करने वाले बन गए। मेरे मीठे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया अपने एक इंतहाई अहम बयान जन्नती महल का सौदा, इसमें दुनिया की हैसियत का बयान करते हुए सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक आपने बयान फरमाई कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम आखिरत के मुकाबले में दुनिया इतनी सी है जैसे कोई अपनी इस उंगली को समुंदर में डाले तो वो देखे कि इस उंगली पर कितना पानी आया। आखिरत के मामले में दुनिया की हकीकत, दुनिया की हैसियत कि समुंदर में उंगली डाले, आखिरत के मामले में दुनिया समुंदर में उंगली डाले कितना पानी इसको लगेगा। मुफ्ती अहमद यार का नाइमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में बयान करते हैं, यह भी फकत समझाने के लिए है, वरना फानी और मुतनाही यानी इंतहा को पहुंचने वाले को बाकी और गैर फानी गैर मुतनाही से इतनी वजह निस्बत भी नहीं जो कि भीगी उंगली की तरी को समंदर से है। दुनिया फानी है, मुतनाही है, खत्म हो जाने वाली है। अब इसका और गैर फानी और गैर मुतनाही और बाकी के साथ क्या मुकाबला, यह भी समझाने के लिए बयान किया कि आखिरत के मामले मुकाबले में दुनिया इतनी है जैसे समुंदर में उंगली डाले तो पानी कितना लग जाएगा, समुंदर कितना है, और यह दुनिया है जो उंगली को पानी लगा, यह दुनिया है आखिरत के मामले में, इतनी सी दुनिया के लिए। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ख्याल रहे कि दुनिया वो है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। अब वो समझने की बात, ये दुनिया वो है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। आकिल आरिफ की दुनिया तो आखिरत की खेती है, उसकी दुनिया बहुत ही अजीम है,
غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو کہ وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے. عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے. غافل اور عاقل دونوں. غافل نماز بھی پڑھے تو یہ دین نہیں. غافل نماز بھی پڑھے نام و نمود کے لیے تو یہ دین نہیں. اور عاقل کھائے پیے سوئے جاگے تو اس کو بھی دنیا نہیں کہیں گے, آخرت کی کھیتی کہیں گے. کیونکہ مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. بہت ہی حکمت بھرے الفاظ. حیات الدنیا اور چیز ہے, حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور. تین چیزیں بیان ہیں. حیات الدنیا, حیات فی الدنیا, حیات للدنیا. یعنی حیات الدنیا دنیا کی زندگی, حیات فی الدنیا دنیا میں زندگی, حیات للدنیا دنیا کے لیے زندگی. تین چیزیں, دنیا میں زندگی یعنی زندگی, دنیا میں زندگی, دنیا کے لیے زندگی. اب جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو, دنیا کے لیے نہ ہو, وہ زندگی مبارک ہے. جو زندگی دنیا میں ہے لیکن آخرت کے لیے ہے, وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہے, وہ مبارک ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است, آب اندر زیر کشتی پشتی است. یعنی کشتی دریا میں رہے تو نجات ہے اور دریا کشتی میں آ جائے تو ہلاکت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے. ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے؟ انہوں نے عرض کی ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض ملے. بھیڑ کا مردہ بچہ تھا, کون خریدے گا اس کو؟ تو ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک. بھیڑ کے مرے ہوئے بچے کو کسی چیز کے عوض کون خریدتا ہے؟ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی بکری کا مردار بچہ کوئی 4 آنے میں بھی نہیں خریدتا کہ اس کی کھال بیکار, گوشت وغیرہ حرام ہے, اسے کون خریدے؟ دنیا کے معنی ابھی عرض کر دیے گئے وہ یاد رکھے جاویں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اور اے ابن آدم تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ان احادیث مبارکہ پر جب غور کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی کہ دنیا کی زندگی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں بسر ہوگی تو یہ نفع کا سودا ہے, ورنہ دنیا اور اس کے معاملات جن لوگوں نے اسے دل لگایا, جنہوں نے دنیا کی ہوس میں, دنیا کے مال کی طلب میں, دنیا بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس میں جتنا انوالو کیا, دنیا نے اس کو اتنا جکڑ لیا. قارون کا کیا بنا, حامان کا کیا بنا, نمرود کا کیا بنا, فرعون کا کیا بنا؟ ہوس مال. بلعام بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی
اس کا دنیا کی ہوس نے انجام کیا کیا؟ یزید کا کیا ہوا؟ اب دنیا کی ہوس اور طلب اور لالچ میں جنہوں نے جتنا دنیا میں دل لگایا برباد ہوئے، تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بن گئی، اور جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کو ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالی ان کی صفتیں قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیتوں پر اب غور کریں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے، اعمال صالحہ کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اے نمازیوں، اے روزے رکھنے والوں، اے عبادتیں کرنے والوں، اے شریعت پر عمل کرنے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے والوں، اے تھوڑی روزی حلال روزی پر گزارا کرنے والوں، حرام سے بچنے والوں، ملاوٹ سے بچنے والوں، سود سے بچنے والوں، ہیرا پھیری سے بچنے والوں، وعدہ خلافی سے بچنے والوں، بے حیائی سے بچنے والوں، بد نگاہیوں سے بچنے والوں، فلموں ڈراموں سے بچنے والوں، گندے کاموں سے بچنے والوں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک ایمان والوں سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ انہیں مغفرت بھی عطا کی جائے گی اور اجر عظیم بھی عطا کیا جائے گا۔ آ جاؤ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے رب کریم جل جلالہ کے وعدوں پر اپنی زندگی کو اپنے مولا عز و جل کی یاد میں لگا دیں، دنیا کو آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ اور یہ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے زبردست پیغام ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھروسہ کرے تو صحیح، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو بندہ فارغ تو کرے۔ اور اگلے اسی حدیث پاک کے اگلے جملوں میں کیا فرما دیا کہ ابن آدم میری عبادت سے دوری اختیار مت کر ورنہ تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا۔ پوری نہیں پڑے گی، انسان کی ہوس ہی پوری نہیں ہوتی پھر، اور میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا، سارا دن۔ بعض لوگ صبح سے لگتا ہے رات تک، لیکن پوری نہیں پڑتی، دل کی ہوس پوری نہیں ہوتی، حرص پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اطمینان قلب ملتا ہے اور وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بزرگان دین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر میں ہمارے سامنے خسارے اور نفع دونوں کیفیتوں کو بیان کر دیا، گھاٹے میں کون اور نفع میں کون دونوں کو بیان کر دیا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے، گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اپنی ایک ہر سانس کو اپنے مولا عز و جل کی رضا کا ذریعہ بنائیں گے، اپنے ایک لمحے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور یہ سوچ، یہ فکر ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مل رہا ہے۔ یہ سوچ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہے کہ آئیں ہم سب اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے گزارنے والے کاموں میں لگائیں۔ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف نیک اعمال کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جب وہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کم و بیش 140 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔
اور شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا مدنی قافلوں کی بہاریں اپنی خوشبوئیں لٹا رہی ہیں. یہ مدنی قافلے بے عملوں میں با عمل بننے کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں. مدنی قافلے بے عمل نوجوانوں کو با عمل بنانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. سنتوں کی تربیت کے ان مدنی قافلوں میں جنہوں نے سفر اختیار کیا، نہ صرف اپنے اندر عبادت اور انفرادی عبادت اور عمل کا جذبہ بیدار ہوا، بلکہ جہاں مدنی قافلے میں سفر کیا وہاں جا کر بھی نیکی کی دعوت کی دھوم مچ گئی. ایسے کتنے ہی نوجوان آپ کو ملیں گے جو کل تک بے نمازی تھے، سنتوں کے تارک تھے، بے عمل تھے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ با عمل بن کے نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے والے بن گئے. آپ بھی آئیے ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم اس زندگی کے اپنے جو ہے وہ قیمتی ایام کو، قیمتی اوقات کو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کر کے، دین کی خدمت میں استعمال کر کے اس سے بہت سا نفع حاصل کر سکتے ہیں. یہ نفع صرف دنیا ہی کو نہ سمجھا جائے. جیسے مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نور العرفان میں فرمایا نا کہ شہید کربلا سے اس نفع کا مزہ پوچھو کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا کر سب کچھ پا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی حقیقت سمجھنے اور اس اللہ کی پیاری نعمت زندگی سے صحیح معنوں میں نفع حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں اور بے عملی کے کاموں سے محفوظ رکھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.